عدنان نے اپنے کچے کپڑوں میں جادوئی چابی اور لکڑی کی کلہاڑی سنبھالی اور پیدل ہی طلسمی محل کی طرف سفر شروع کیا۔ سمندر پار جانے کے لیے اس کے پاس کوئی آسمانی گھوڑا نہیں تھا، لیکن کوہسار کی بندرگاہ پر اسے ایک پرانے تاجر کا جہاز ملا جو زرنگار کی سمت جا رہا تھا۔ عدنان نے محنت کشوں کی طرح جہاز پر کام کیا اور کئی ہفتوں کے مشقت بھرے سفر کے بعد وہ زرنگار سے بھی آگے ایک جزیرے کے قریب پہنچا جہاں کسی بھی نقشے میں کوئی زمین نہیں تھی۔ جہاز کے کپتان نے وہیں لنگر ڈال دیا کیونکہ وہاں سے آگے گہرے جامنی رنگ کی دھند چھائی ہوئی تھی جس میں کوئی جہاز جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ عدنان جانتا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں شہزادی مہاجبین نے اپنا طلسمی محل بنوایا ہے۔ رات کے آخری پہر جب سب سو رہے تھے، عدنان نے لکڑی کی کلہاڑی کو اپنے کمر پر باندھا اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ وہ کئی گھنٹے دھند میں تیرتا رہا یہاں تک کہ اس کے ہاتھ ایک گرم پتھر سے ٹکرائے۔ یہ طلسمی محل کا ساحل تھا۔ ساحل سے کچھ ہی فاصلے پر آسمان کو چھوتا ہوا ماجبین کا طلسمی محل چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس محل کے گرد جادوئی رکاوٹیں تھیں اور مضبوط پہرے دار موجود تھے۔ عدنان چھپتے چھپاتے محل کی عقبی دیوار تک پہنچا۔ دیوار میں کوئی دروازہ یا کھڑکی نہیں تھی، لیکن درویش نے اسے بتایا تھا کہ جادوئی چابی صرف طلسمی محل کے سب سے مشکل خفیہ دروازے کو کھول سکتی ہے۔ عدنان نے چابی نکالی اور سانپ کی آنکھ میں لگا دی۔ ایک سنسناہٹ کی آواز آئی اور دیوار کا ایک بڑا حصہ بغیر آواز کے کھل گیا۔ یہ محل میں داخل ہونے کا واحد راستہ تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی عدنان نے دیکھا کہ سارا محل جادوئی خادموں، چمکتے ہوئے پردوں اور قیمتی نوادرات سے بھرا ہوا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ محل کے اس حصے کی طرف بڑھا جہاں سے اسے شہزادی مہاجبین کی ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شہزادی مہاجبین اپنے خاص کمرے میں بیٹھی تھیں جو خالص سونے سے سجا ہوا تھا۔ وہ طلسمی ہیرا اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی اور اپنے خادموں کو حکم دے کر طرح طرح کے شاندار کھانوں کی فرمائش کر رہی تھیں۔ اس کے پاس کوئی ہتھیار یا محافظ نہیں تھا۔ عدنان نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ طلسمی کلہاڑی سنبھالے ہوئے تیزی سے اندر داخل ہوا۔ ماجبین عدنان کو اس حال میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی اور خوف سے چلائی، تم یہاں کیسے؟ تم تو قید تھے۔ عدنان نے غصے سے کہا، تم نے مجھے دھوکہ دیا مہاجبین، تم نے میرے والد کی امانت اور میرے اعتماد کی بے حرمتی کی ہے۔ مہاجبین نے فوراً ہیرے کی طرف دیکھا اور زور سے کہا، اس شخص کو فوراً غائب کر دو۔ لیکن عدنان فوراً سمجھ گیا کہ طلسمی ہیرے کو عمل کرنے میں 1 سیکنڈ کا وقفہ لگتا ہے۔ اس نے وقت ضائع نہیں کیا اور اپنی تمام قوت لگا کر کلہاڑی کو اس لکڑی کی میز پر مارا جس پر مہاجبین ہیرا رکھے ہوئے تھی۔ دھماکے کی آواز آئی، میز ٹوٹ گئی اور ہیرا مہاجبین کے ہاتھ سے پھسل کر دور جا گرا۔ ہیرا نیچے گرتے ہی تمام طلسمی خادم اور محل کی روشنی فوری طور پر غائب ہو گئی۔ سونے کی سجاوٹ اور پردے راکھ اور دھول میں بدل گئے۔ محل کی جادوئی تعمیر فوراً پانی میں گرنا شروع ہو گئی کیونکہ یہ ہیرا ہی تھا جو اسے ہوا میں روکے ہوئے تھا۔ مہاجبین نے ڈر کر رونا شروع کر دیا جبکہ عدنان تیزی سے ہیرے کی طرف لپکا۔ اس نے ہیرا اٹھایا اور تعویذ میں ڈال کر مضبوطی سے بازو پر باندھ لیا۔ طاقت واپس آتے ہی عدنان نے اپنے بازو سے ایک نورانی بزرگ کو بلایا۔ بزرگ نے کہا، آپ کا حکم میرے آقا۔ عدنان نے اپنے ہاتھ میں کلہاڑی تھامی اور ایک گہری سانس لی۔ اس نے مہاجبین کی طرف دیکھا جو اب ایک عام عورت بن چکی تھی اور محل کے ملبے میں ڈری ہوئی بیٹھی تھی۔ عدنان نے فیصلہ کیا کہ وہ مہاجبین سے بدلہ نہیں لے گا بلکہ اسے اس کے عمل کی سزا دلائے گا۔ عدنان کا حتمی حکم یہ تھا، اس طلسمی محل کو اس کی اصلی جگہ پر زرنگار ریاست کے دارالحکومت میں ایک معمولی اور سادہ جیل میں تبدیل کر دو اور شہزادی مہاجبین کو وہیں قیدی بنا کر ڈال دو جہاں میں ایک جھوٹے الزام میں قید تھا۔ اسے اپنے کیے کی سزا بھگتنے دو۔ اگلے ہی لمحے عدنان نے خود کو کوسار کی شاہی عمارت میں پایا۔ اس کا لباس ایک بار پھر شاندار ہو چکا تھا۔ محل کی تباہی اور مہاجبین کے انجام کے بعد وہ اپنے آسمانی گھوڑے کو بلا سکتا تھا، لیکن اب اسے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ عدنان نے انصاف سے کام لیا اور ہیرے کی مدد سے کوسار میں بادشاہ بلال کی غلط حکمرانی کا خاتمہ کیا۔ اس نے کوسار اور زرنگار دونوں ریاستوں کو آپس میں ملا کر ایک نئی اور عادل سلطنت قائم کی۔ عدنان اب ایک نیک اور سچا بادشاہ تھا جو طلسمی ہیرے کی طاقت کو صرف غریبوں اور مظلوموں کی مدد کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس نے اپنے دل سے مہاجبین کی نفرت کو نکال دیا اور ہیرے کو ہمیشہ چھپا کر اپنے لوگوں کے درمیان امن اور خوشحالی کے ساتھ زندگی گزاری۔